بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کو ہم بلا عنوان کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی بہت ہی زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک عورت تھی، جب اس کے پاس بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا پیدا ہونے کے ٹھیک ایک ماہ بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس شوہر نے اپنے پاس ایک چھوٹے سے مکان کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت کے پاس زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اس بچے کی تربیت کی جائے اور اس بچے کو پڑھا لکھا کر ایک کامیاب شخص بنایا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری توجہ کا مرکز اس بچے کو بنا لیا۔ جس دن وہ پہلی دفعہ اسکول میں اس کو داخل کروانے گئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کی بچے کی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس کا بیٹا پرائمری پاس کر گیا، اور گزرتے گزرتے وہ وقت بھی آ گیا جب اس کا اکلوتا بیٹا کالج کی تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے نے کالج کی ڈگری اپنے ملک کے دارالحکومت کے مشہور کالج سے حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ جب اس نے گریجویشن پاس کی تو اس کے مارکس بہت زیادہ اچھے آئے تھے، تو گورنمنٹ نے اس کو یہ آفر کی کہ وہ ابروڈ جا کر اپنی باقی کی تعلیم حاصل کر سکے گا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر دی جا رہی ہے کہ میں باہر کے ملک جا کر تعلیم حاصل کر سکوں، تو مائیں ہوتی ہیں، اور آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سچا محب ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا اور سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کی کامیابی میں کیوں آڑے آئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی، اور وہ دن بھی آ گیا جس دن اس کے بیٹے نے روانہ ہونا تھا۔ اس کا بیٹا آخر روانہ ہو گیا اور باہر کے ملک چلا گیا، اور وقت تیزی کے ساتھ گزرنا شروع ہو گیا۔ ماں اپنے بیٹے کو پیچھے سے یاد کر کے روتی، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی، صبر کر لیتی کہ اس کے بیٹے کی کامیابی کے راستے میں وہ کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کر دے۔ اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی۔ لوگ اپنے باہر کے ملک میں رہنے والے لوگوں سے رابطہ بائی ڈاک کیا کرتے تھے، یعنی لیٹرز لکھ کر کیا کرتے تھے۔ اس ماں جی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ پڑوسیوں کی منت سماجت کر کے بیٹے کے نام پہ خط لکھوایا کرتی تھی، اور بیٹے کا جب جواب آتا تھا تو وہ بھی اپنے پڑوسیوں سے پڑھوایا کرتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں گزرتے گئے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بیٹے کا خط آیا کہ اس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر لی ہے۔ جب ماں نے یہ خبر سنی تو اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک دو تین ماں جو گہری نیند سو رہی تھی، اس کو دستک کی آواز آئی تو اس نے جا کر تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا، کیونکہ اس کو شک پڑا کہ شاید میرا بیٹا آیا ہو۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت خوبرو نوجوان انگریزی لباس میں ملوث کھڑا تھا۔ ماں نے جب ایک دم سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب ماں بھی رو رہی تھی اور بیٹا بھی رو رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ 6 سال کی لمبی جدائی کے بعد ملے تھے۔ ماں اور بیٹے نے گھر بیٹھ کر جب آپس میں ملاقات میں لمبی لمبی باتیں کی، اور وہ بیٹا باہر کے ملک میں جیسی زندگی گزار کر آیا تھا اس کے بارے میں بتاتا رہا، اور ماں اپنی یہاں کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں بتاتی رہی۔ ماں اور بیٹے کی ملاقات کے بعد بیٹے کا، جو کہ بیٹا باہر کے ملک میں پڑھ کے آیا تھا، تو اس کا مزاج جو تھا وہ ماں کے ساتھ محبت میں یکسر مختلف ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹے کو بہت اچھی جاب بھی مل گئی، اور اس کی جو منتھلی سیلری تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی، اور جب اس کو جاب بھی ملی تو اس کا رویہ ماں کے ساتھ کافی حد تک بدل گیا۔ ایک دن اب ماں کو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اماں جان، ہم جس گھر میں رہتے ہیں یہ ایک ٹوٹی پھوٹی ایک کمزور سا گھر ہے، ہم اس کو بیچ کر علاقے میں ایک خوبصورت بنگلہ لے دیتے ہیں۔ اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ چنانچہ اس نے ایک بنگلہ خرید لیا۔ اب ماں کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے۔ ایک دن اس نے ایک ایسی لڑکی کا نام لیا جو کہ خاندان کی لڑکی تھی، اور انتہائی خوش اخلاق تھی، با کردار تھی، خوش شکل تھی، فرما بردار اور عطایت گزار بھی تھی۔ لیکن چونکہ لڑکی جو تھی وہ ایک سادہ مزاج لڑکی تھی، اور لڑکا جو تھا وہ باہر کے ملک سے آیا تھا، اور اس کو ماڈرن زمانے کی لڑکیوں کی تلاش تھی، یعنی کہ وہ ایسی لڑکی چاہتا تھا جو فیشن میں اور زرق برق لباس کی شوقین ہو۔ اس نے اپنی ماں کو اس وقت تو یہ کہا کہ نہیں ماں، ابھی شادی کی کیا جلدی ہے، ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، کہیں نہ کہیں شادی ہو ہی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے اپنی ماں سے اپنی شادی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے خود پسند کیا ہے۔
یہ لڑکی ایک بہت بڑے باپ کی اور نامور خاندان کی بیٹی تھی، چنانچہ شادی بہت زیادہ دھوم دھام سے ہوئی اور بنگلے میں حسن کی ملکہ جلوہ افروز ہو گئی۔ لڑکی چونکہ بڑے باپ کی تھی اور بڑے نامور خاندان تھا، اس وجہ سے اس لڑکی کے اندر غرور، تکبر، دوسروں کو حقارت انگیز نگاہ سے دیکھنا یہ اس کی عادت تھی، چونکہ جیسا کہ ایسے خاندان کی لڑکیوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے بھی ایسا ہی کیا، وہ تکبر اور غرور میں رہتی اور جو بوڑھی ماں تھی اس کو اس نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کسی خدمت کی ضرورت ہے یا آپ کھانا کھانا چاہتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بیٹا بھی اپنی بیوی سے کبھی بھی نہیں پوچھتا کہ آپ میری ماں کا خیال رکھتی ہو یا نہیں رکھتی ہو۔ ماں نے چونکہ ایک بڑا وقت صبر کے ساتھ گزارا تھا، اس کے اندر صبر و تحمل بہت زیادہ تھا، اس نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بیٹا ماں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور جب بھی گھر آتا بیوی سے بات چیت کرتا، کھاتا پیتا اور سو جاتا اور صبح اسی طرح دوبارہ ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ ایک دن اچانک سے وہ جلدی گھر آ گیا۔ اس دن اس کی بیوی کی دوستیں اس کے گھر میں آئی ہوئی تھی جس کی دعوت کی جانی تھی۔ اس کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو وہ باتھ روم میں اپنے کپڑے خود دھو رہی تھی اور اپنے کمزور ہاتھوں سے وہ اپنا کام خود کر رہی تھی۔ اب جیسا کہ اس نے اس کو دیکھا تو لگتا تو یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ میری ماں کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے بجائے اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ میری بیوی نے مجھے فون کیا ہے کہ میری جو بیوی کی دوستیں ہیں وہ گھر آنے والی ہیں اور ہمارے گھر میں ان کی دعوت ہے، تو آپ نے میری بیوی کی شان و شوکت کا خیال رکھتے ہوئے اچھا لباس پہن کر ان کا استقبال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ان کے درمیان میں نہیں بیٹھنا اور کوشش کریے گا کہ آپ ان سے دور رہیے گا۔ اب ماں کو یہ باتیں سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ اس نے بیٹے نے بجائے اس کے کہ ماں کو کپڑے دھوتے دیکھ کر یہ بیوی کو کچھ کہتا، الٹا ماں کو ڈانٹا کہ تم نے اس کی سہیلیوں سے نہیں ملنا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور اس کی تعلیم و تربیت کرنے میں اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح صبر کرتے ہوئے اپنے چند کپڑے پلاسٹک کے ایک تھیلے میں ڈالے اور گھر سے باہر نکل گئی۔ بنگلے پر اس نے الوداعی نظر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور اس کے دل سے ایک آواز نکلی، ہے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دینا، اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے، میں نے تجھے اور تیری بیوی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی اور ہمیشہ بھلائی کا ہی کام کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ کئی مہینے بیت گئے۔ بوڑھی ماں کبھی اس در پر کبھی اس در پر، کبھی ایک گھر پر کبھی دوسرے گھر پر وہ اپنی زندگی گزارتی رہی اور لوگوں سے وہ اپنے بیٹے کی خیریت بھی دریافت کرتی رہتی۔ جہاں تک بیٹے اور بہو کا تعلق تھا، انہوں نے ماں کو کبھی بھی یاد نہیں کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے سوچا کہ ان کی ماں کہاں گئی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ اچانک بیٹے کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی، دیکھنے میں تو یہ عام سی بیماری لگتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے عام سے ڈاکٹر کو چیک کروایا لیکن اس کو آرام نہیں آیا تو انہوں نے اس کو ہاسپٹل داخل کروایا۔ ہاسپٹل میں داخل ہونے کی خبر سن کر ماں کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً ٹیکسی کرائے پہ لی اور ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے اور ماں کی ممتا اور اس کی محبت کی مثال اس دنیا میں کہاں مل سکتی ہے۔ جب اس نے بیٹے کی بیماری کا سنا تو وہ بے چین ہو گئی اور جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو بہو نے اس کو عملے کو کہہ کر اس کو اندر آنے نہیں دیا اور اس کو اس کے بیٹے سے ملنے نہیں دیا۔ جو بیٹا تھا اس کی بیماری کافی لمبی عرصے تک چلتی رہی اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو گھر لے جائیں اور وہیں پر اس کا علاج کروائیں کیونکہ مسلسل ان کو ہاسپٹل رکھنا مشکل ہے۔ اب ہوا یہ کہ علاج کی وجہ سے بہت زیادہ خرچہ ہوا اور بینک بیلنس ختم ہو گیا، گھر کی اشیاء جو فروخت کرنے کی نوبت آ گئی۔ ادھر وہ بیوی جو وہ بھی خدمت کرتے کرتے پریشان ہوگی، وہ بات پہ اپنے شوہر سے لڑتی۔ اب ظاہری سی بات ہے اس ماں کی طرح تو وہ نہیں تھی۔ اس نے جب بھی اس کے ساتھ لڑنا تھا بھی اس کو یہ کہنا کہ مجھے تمہاری زندگی میں کبھی بھی کوئی سکون کوئی خوشی نہیں ملی، پہلے مجھے تمہاری ماں کو سنبھالنا پڑا اور اب تمہاری باری آ گئی ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے غصے سے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں سنبھال سکتی، میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتی، مجھے آج ہی تم سے طلاق چاہیے اور ابھی چاہیے۔ اس نے اتنی دفعہ یہ بات کہی کہ بیوی کی باتیں سن کر اس کو بیٹے کو ایسے لگا کہ جیسے اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ مار دیا ہو۔ اس نے کیا کیا، کاغذات تیار کروائے اور عورت کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد اس لڑکے کی صحت دن بہ دن گرنے لگی۔ اب اس کو اپنی وہ ماں یاد آئی جو اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماں کہاں پر ہے۔
اب وہ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتا اور کبھی کہاں جاتا کبھی کہاں جاتا، درد درد ٹھوکریں کھاتا اور ماں ماں کی رٹ لگاتا کہ کہیں سے مجھے میری ماں مل جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ محلے کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، مغرب کا وقت آ پہنچا اور اس نے سوچا کہ میں اسی مسجد میں نماز ادا کر لوں۔ مسجد میں داخل ہوا تو دروازے پر اس کی نگاہ ایک بوڑھی خاتون پر پڑی جو ہاتھ میں کاسہ گدائی لیے کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ مانگ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ اور جب اس نے غور سے دیکھا تو یہ اس کی وہی ماں تھی جس نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا اور اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی تھی۔ اب جب وہ بیٹا بڑا افسر بنا تھا تو وہ یہ تصور کر بیٹھی تھی کہ اس کے ماں کے سارے درد ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے بیٹے کی بے رخی نے انہیں حالات کے اس دراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ مسجد کے سامنے کھڑی بھیک مانگ رہی تھی۔ بیٹے نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو اس کو بہت زیادہ جھٹکا لگا، وہ فوراً ماں کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ چلتا جاتا تھا اور ساتھ میں بآواز بلند یہ کہتا تھا، اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی پھٹکار ہو ایسی بے وفا بیوی پر جس نے مجھے ماں جیسی عظیم ہستی سے جدا کر دیا۔ لعنت ہو میری پی ایچ ڈی کی ڈگری پر جس نے میرے دل سے ماں کی محبت کو نکال دیا۔ لعنت ہو اس بنگلے پر جس نے مجھے ماں سے ہی بیگانہ کر دیا۔ لعنت ہو میری بھاری تنخواہ پر جس نے میرے دل کو اندھا کر کے ماں کی عظمت مجھ سے چھین لی۔ گھر پہنچ کر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اس نے ماں کے پاؤں پکڑے اور معافی مانگی۔ ماں تو پھر آخر ماں ہوتی ہے، اس کی جذبہ محبت کی مثال کہاں ملتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ اس کہانی میں جو عبرت ناک سبق مل رہا ہے نا، وہ میرے خیال سے ہر کوئی بآسانی سمجھ سکتا ہے، سمجھانے کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل کی سب سے خوبی والی بات یہ ہے کہ اس میں سچی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله